انسان ہے نا، یہ ہر چیز کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف الفاظوں سے یا تصورات سے کسی چیز کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزوں کو آپ لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص تجارت کر رہا ہے یا تجارت کرنے کا سوچتا ہے اور وہ تجارت کرنا ہی بولتا رہتا ہے الفاظوں کے ذریعے سے اور سوچتا رہتا ہے، لیکن عملی لائن کے اندر نہیں آتا، تو کیا وہ تجارت کی حقیقت کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ ایسی زراعت کو لے لیں، صرف الفاظ سے بولتا رہتا ہے، تصورات کے اندر اتنے باغ لگ گئے، کیا وہ اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے؟ جو دنیا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھا، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم اس میں کامیاب ہونے کے لیے صرف الفاظ ہی ادا نہیں کر رہے ہوتے، تصورات ہی نہیں لے کر آ رہے ہوتے، بلکہ عملی لائن کے اندر میدان میں اتر پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم عملی لائن کے اندر میدان میں نہیں اتریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ ارے جو جنت اللہ نے بنائی ہے اور جو آخرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہے، جو دائمی ہے، یہ تو عارضی، یہ فانی ہے نا، ختم ہو جائے گی۔ اس کی کامیابی کے لیے عملی لائن کے اندر اترتے ہیں تو صرف آخرت ہی ایسی چیز رہ گئی ہے میرے اور آپ کی نگاہ کے اندر کہ ہم اس کا تصور کرتے رہے، بھائی جنت ہے، جنت کے میوہ جات ہیں، اور الفاظوں سے جملوں سے ادا کرتے رہے، بھائی اللہ ایسا ہے، اللہ ویسے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن عملی لائن کے اندر نہیں اترتی، تو کیسے اس کی کامیابی حاصل ہوگی؟ یہ بتائیں، کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں تو اس کی کامیابی کے لیے زیادہ عملی لائن کے اندر اترنا ہے نا، زیادہ اس کی کامیابی کی فکر کرنی ہے۔ جب تک ہم عملی لائن کے اندر نہیں اتریں گے آخرت کی حقیقت، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثالیں ہیں ایمان کی حقیقت کو پانے کی۔ جب تک ہم ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھیں گے، ایمان کی حقیقت ہمیں نہیں مل سکتی۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا۔ جب دین کی حالت میں ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بندہ غنودگی کے اندر ہوتا ہے، پورے طور پر ہوش میں نہیں آتا صحیح طریقے سے، ایک دم میں ابھی وہ اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سوال کر دیا، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تم نے صبح کیسی کی؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اصبحت ایمانا حقا، اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے صبح اس حال کے اندر کی ہے کہ ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، ایمان کی حقیقت کو پایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ بھائی تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے تو اس کی علامت تو بتا، مت دلیل، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جس چیز کا تو دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کی دلیل تو بتا۔
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے سامنے جنت اور دوزخ کو دیکھا. اپنے سامنے جنت اور دوزخ کو دیکھا. میں نے اپنے سامنے کرسی اور عرش کو دیکھا. میں نے اپنے سامنے اعمال نامے کو دیکھا، دائیں والوں کو بھی دیکھا، بائیں والوں کو بھی دیکھا میں نے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں ان کو کہ عرفت یا حارث فلزم، حارث تو واقعی ایمان کی حقیقت کو پہچان گیا ہے، اسی پر جمے رہنا، اسی پر جمے رہنا. ارے یہ وہ صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ جن کے سامنے دوزخ، جنت اور اللہ کی وعیدیں اور اللہ کے انعامات یہ سارے کھل بھی جائیں اور اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ بھی دیں، تب بھی ان کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور اضافہ نہیں ہوگا. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کو اپنی ذاتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ ہے، یہ ہوگا، یہ ایسا ہی ہے. اس لیے اگر جنت سامنے بھی آ جائے تب بھی ایمان نہیں بڑھے گا، کیونکہ جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ گیا ہے. دوزخ سامنے آ جائے تب بھی ایمان نہیں بڑھے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات سے بڑھ گیا ان کا ایمان.